رومی سلطنت کا زوال 476 عیسوی۔ رومی سلطنت کا زوال انسانی تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جو نہ صرف ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے بلکہ ایک نئے عہد کے آغاز کا بھی اعلان کرتا ہے۔ 476 عیسوی میں مغربی رومی سلطنت کے آخری بادشاہ رومیولس آگسٹس کی معزولی کو عام طور پر قدیم دنیا کے اختتام اور قرون وسطیٰ کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ایک لمحے تک پہنچنے کے پیچھے صدیوں پر محیط ایک پیچیدہ عمل تھا جس میں سیاسی انتشار، معاشی کمزوری، فوجی زوال اور بیرونی حملے سب شامل تھے۔ اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس عظیم سلطنت کے عروج، طاقت کے عہد اور پھر بالتدریج کمزوریوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ عروج اور طاقت کا پس منظر۔ روم نے ایک چھوٹے شہر ریاست کے طور پر آغاز کیا، لیکن اپنی شاندار فوجی تنظیم، بہترین حکومتی ڈھانچے اور لچکدار ثقافتی پالیسیوں کی بدولت صدیوں میں ایک عالمی طاقت بن گیا۔ 117 عیسوی میں شہنشاہ تراجان کے دور میں سلطنت اپنی وسعت کے عروج پر تھی، برطانیہ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومی سڑکیں، آبی نہریں، قوانین اور زبان نے مختلف خطوں کو ایک مربوط نظام میں جوڑ دیا تھا۔ یہ وہ طاقت تھی جو صدیوں تک یورپ اور بحر ملم پر غالب رہی، لیکن عروج کی یہ انتہائی دراصل زوال کے بیج لیے بیٹھی تھی، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کو برقرار رکھنا بے حد مشکل کام تھا۔ زوال کی وجوہات۔ نمبر 1، سیاسی عدم استحکام۔ رومی سلطنت کے زوال کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک مستقل سیاسی انتشار تھا۔ سن 235 سے 284 عیسوی تک کا دور خاص طور پر بحران کی صدی کہلاتا ہے۔ اس دوران 50 برسوں میں 20 سے زیادہ شہنشاہ آئے اور گئے، جن میں سے اکثر کو تخت سے ہٹا دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ اس سیاسی ہلچل نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور انتظامی تسلسل ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، معاشی مشکلات۔ رومی معیشت غلامی پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی، جس سے ٹیکنالوجی اور پیداوار میں جدت رک گئی۔ مسلسل جنگوں اور شاہانہ اخراجات کے باعث خزانہ خالی ہونے لگا، ٹیکس بڑھتے گئے، تجارت کم ہوتی گئی اور افراط زر نے کرنسی کی قدر گرا دی۔ سلطنت کے اندرونی بازار غیر مستحکم ہو گئے اور دیہی علاقوں میں غربت بڑھ گئی۔ نمبر 3، فوجی کمزوری اور کرائے کے سپاہی۔ رومی فوج کبھی اپنی وفاداری اور نظم و ضبط کے لیے مشہور تھی، لیکن بعد میں یہ روایت ٹوٹنے لگی۔ مقامی رومیوں کے بجائے غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں پر انحصار بڑھا، جو اکثر اپنی قبائلی وفاداریوں کو روم سے مقدم سمجھتے تھے۔ یہ سپاہی ضرورت کے وقت غیر قابل اعتماد ثابت ہوئے۔ نمبر 4، بیرونی حملے اور بربر اقوام۔ تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں رومی سلطنت پر مختلف بربر قبائل جیسے ویسی گوتھ، وینڈلز، ہنز اور آسٹروگوتھ نے حملے شروع کر دیے۔ یہ اقوام سلطنت کی کمزور سرحدوں کو عبور کر کے اندرونی علاقوں تک پہنچ گئیں۔ سن 410 عیسوی میں ویسی گوتھ بادشاہ الارک نے روم پر قبضہ کر کے اسے لوٹا، جو 800 سال بعد پہلی بار ہوا۔ نمبر 5، سلطنت کی تقسیم۔ 285 عیسوی میں شہنشاہ ڈایوکلیشین نے انتظامی سہولت کے لیے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا: مغربی رومی سلطنت دارالحکومت روم اور بعد میں روینہ، اور مشرقی رومی سلطنت دارالحکومت قسطنطنیہ۔ مشرقی سلطنت مضبوط رہی، لیکن مغربی سلطنت مسلسل کمزور ہوتی گئی اور اپنے دفاع میں ناکام رہی۔ آخری صدی اور مسلسل دھچکے۔ 5ویں صدی میں مغربی رومی سلطنت کو ایک کے بعد ایک صدمہ پہنچا۔ 455 عیسوی میں وینڈلز نے شمالی افریقہ سے آ کر روم کو دوبارہ لوٹا۔ زرعی پیداوار گر گئی، تجارت سکڑ گئی اور شہروں کی آبادی تیزی سے کم ہونے لگی۔ سلطنت کا نظم و نسق صرف بڑے شہروں تک محدود ہو کر رہ گیا، جبکہ دیہی علاقے نیم خود مختار اور بعض اوقات غیر رومی قبائل کے زیر اثر آ گئے۔ 476 عیسوی کا فیصلہ کن لمحہ۔ 476 عیسوی میں ایک جرمینک فوجی سردار اوڈاویسر نے رومی فوج میں بغاوت کر کے ینگ شہنشاہ رومیولس آگسٹس کو معزول کر دیا۔ رومیولس ایک کٹھ پتلی بادشاہ تھا جسے اصل میں طاقتور جنرل اورسٹس نے تخت پر بٹھایا تھا۔ اوڈاویسر نے رومیولس کو معزولی کے بعد نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ایک معقول وظیفہ دے کر جلا وطن کر دیا۔ خود اوڈاویسر نے اٹالیا کا بادشاہ ہونے کا اعلان کیا
اور مشرقی رومی شہنشاہ زینو کو عالمی طور پر اقتدار واپس کر دیا۔ اس کے بعد مغربی رومی سلطنت کا کوئی شہنشاہ نہیں رہا، اور یہ واقعہ مغربی سلطنت کے خاتمے کی رسمی تاریخ قرار پایا۔ زوال کے بعد کا یورپ۔ رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یورپ سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ مختلف بربر ریاستیں ابھریں، جیسے اوسٹروگوتھک بادشاہت، وینڈل بادشاہت اور بعد میں فرینکش سلطنت۔ تجارت کم ہو گئی، تعلیم اور خواندگی کی شرح گر گئی، اور فنون لطیفہ اور سائنس میں جمود آ گیا۔ یہی دور بعد میں قرون وسطیٰ کے ابتدائی مرحلے کے طور پر پہچانا گیا۔ رومی ورثہ اور اثرات۔ حالانکہ مغربی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن رومی تہذیب مکمل طور پر معدوم نہ ہوئی۔ نمبر 1، قانون۔ رومی قانونی اصول بعد میں یورپی قانونی نظام کی بنیاد بنے۔ نمبر 2، زبان۔ لاطینی